سے جانا نصیب ہو تو آنسو گرے تھے بالی سکینہ کے جس جگہ آنسو گرے تھے بالی سکینہ کے جس جگہ اپنا وہاں پہ خون بہانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو تو سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا سجاد شام تک یہی کرتے رہے دعا چادر مجھے پھوپھی کو اوڑھانا نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو اور محمد وآل محمد صلوات فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لیس له ضد ولا ند ولا شبیہ ولا کفو ولا عدیل ولا مثل الذی کل شیء لعظمتہ خاضع ذلیل لم يتخذ صاحبة وولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات. الصلاة والسلام على رسول اللہ صاحب السکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمنصور المؤید ابی القاسم محمد. صلوات. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم
بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا ما علی الارض زینتاً. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. قرآن مجید کی ایک سورہ کی تلاوت کا شرف آپ حضرات کے سامنے حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین پہ جو کچھ بھی قرار دیا وہ اس زمین کی زینت ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے. دوسرے مقام پہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس زمین کے آسمان کو ستاروں کے ذریعے روشن کیا تاکہ یہ زمین کی زینت بنے. تو آسمان میں جو ستارے ہیں وہ زمین کے لیے ہیں، اور پروردگار عالم نے جو زمین کو زینت دی ہے اور جو بھی چیز اس زمین پر ہے اس کو زینت قرار دیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ تو آگے خود اشارہ موجود ہے کہ تاکہ ہم امتحان لیں، آزمائش لیں اور دیکھیں کہ تم میں سے بہترین عمل انجام دینے والا کون ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پروردگار عالم نے زمین میں جو کچھ بھی رکھا ہے وہ انسان کے لیے رکھا ہے. لکم کی جتنی بھی آیات قرآن مجید میں ہیں اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو پروردگار عالم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہ درخت ہم نے بنایا ہے انسانوں کے لیے، پہاڑ ہم نے بنایا ہے انسانوں کے لیے، سمندر ہم نے بنایا انسانوں کے لیے، یہ کشتیاں جو چلتی ہیں پانی پہ یہ انسان کی سہولت کے لیے. اس کے بعد آگے پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ والخیل والبغال والحمیر، کہا کہ یہ گھوڑے، یہ چوپائے اور یہ گدھے لترکبوہا، تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، وزینتاً، اور یہ تمہارے لیے زینت قرار پائیں. تو پروردگار عالم نے زینت کے لیے زمین کی زینت کے لیے ان ساری چیزوں کو خلق کیا، اور یہ زینت اس لیے ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے. اور ہم جو یہ مجالس اعضاء برپا کرتے ہیں اور اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں، یہ بھی اسی لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ذکر ان مجلسوں کی زینت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اور ضرورت کیوں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں؟ بڑی شخصیتوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اس میں ہمارے کچھ مفاد ہوتے ہیں کہ جن سے ہم وابستہ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی انسان بنا فائدے کے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتا. آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دین کی ضرورت کیا ہے. بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ دین کی ضرورت کیا ہے، اور یورپ کے معاشرے میں تو بڑی بربادی ہے. مرد اور مرد آپس میں شادی کر رہے ہیں، اور سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر مرد اور مرد آپس میں شادی کر لے رہے ہیں تو اس سے دین کو کیا نقصان ہے؟ آخر دین کا کیا چلا جاتا ہے کہ مرد اور مرد آپس میں شادی کر لیں؟ تو یہ اعتراض کرنے والے کہ بھائی اگر مرد اور مرد آپس میں شادی کر لیں تو اس سے دین کو کیا نقصان ہے؟ تو اس سے دین کو نقصان نہیں ہے، نقصان آپ کو ہے. اس لیے کہ کچھ عرصے پہلے اگر آپ کے باپ نے یہی سوچ لیا ہوتا کہ مرد اور مرد اگر آپس میں شادی کر لیں تو کیا نقصان ہے، تو آپ معرض وجود میں نہ آئے ہوتے. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ دین کی ضرورت کیا ہے. دین کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہ ہے معاشرہ، اور معاشرے میں کئی طریقے کے لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے نفع کے بارے میں سوچتا ہے، اور حق اور فرض کی جنگ تو ہمیشہ چلا کرتی ہے. اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ حق ہر انسان لینا چاہتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے ہمیں مل جائے، یہ ہمارا حق ہے ہمیں مل جائے، اور فرض کوئی بھی ادا نہیں کرنا چاہتا. تو حق ہر ایک لینا چاہتا ہے، فرض سے سب بھاگتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کی نگاہ ہے نفع کی طرف،
اور وہ دور بھاگتا ہے نقصان سے۔ اور معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک انسان کا کچھ فائدہ ہو تو وہی نفع اس کے لیے نفع ہوتا ہے، لیکن دوسرے کے لیے نقصان ہو جاتا ہے۔ بہت سی مثالیں بن سکتی ہیں اس کے اوپر کہ کوئی چیز ہمارے حق میں فائدہ مند ہے لیکن کسی کے لیے وہی چیز نقصان دہ۔ تو معاشرے میں جب ایک کا مفاد دوسرے کے نقصان سے ٹکرا جائے اور کسی کا نقصان کسی سے فائدے سے ٹکرا جائے تو پھر تصادم ہوتا ہے، انتشار پھیلتا ہے، اور اسی انتشار کو پھیلانے کے لیے جو قانون رکھا گیا ہے اسی قانون کا نام دین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ اور یہ دین بتاتا ہے کہ بڑی شخصیات کا ذکر کیا جائے، اور بڑی شخصیات کا ذکر کرنے میں ہمارے کئی مفاد جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن میں سے سب سے بڑا مفاد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں اور کچھ سیکھ لیتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس نفس زکیہ کا تذکرہ کر کے ہمارے جو نفس کے تزکیے کا عمل ہوتا ہے وہ پرکشش ہو جاتا ہے۔ تو یہ نفس کے تزکیے کا عمل پرکشش ہو جاتا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ نفس کے تزکیے کے کار فرمائی کے عمل کے نتائج کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، یہ ہے دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بڑی شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ جو نفس کے تزکیے کے جو عناصر ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف ذہنی نہیں ہوتے بلکہ وہ ذوقی سطح پر مجسم بن کر کے ہمارے سامنے چلے آتے ہیں۔ تو یہ ہے تیسرا فائدہ۔ تو ان شخصیات کے حامل ہوتے ہیں نفس زکیہ، اور اسی وجہ سے مجالسوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ خود رسول نے کہا ہے کہ ان کا ذکر مجلسوں کی زینت ہوا کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ عزیزان محترم، کائنات میں یہ جتنی بھی چیز ہے پروردگار عالم نے زینت قرار دیا ہے دنیا کی، یعنی یہ پہاڑ ہے تو یہ دنیا کی زینت ہے، درخت ہیں اس دنیا کی زینت ہے، پانی اس دنیا کی زینت ہے، انسان اس دنیا کی زینت ہے، والخیل والبغال والحمیر، گھوڑے گدھے چوپائے جو بھی چیزیں ہیں اس دنیا کی زینت ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس دنیا کی زینت ہیں تو جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے وہ بھلا خود زینت کیسے نہ ہو؟ تو بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ خود زینت نہ ہو؟ اور پروردگار عالم نے جب ان کو آراستہ کیا، ان کو زینت بخشی، تو کن چیزوں سے زینت بخشی؟ تو پروردگار عالم نے انہیں دو چیزیں ایسی دی ہیں کہ جو چیزیں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے علم ان کو ایسا دیا کہ علم کا ما لم تکن تعلم، کہ ہر چیز کا علم انہیں دیا۔ اور پروردگار عالم نے جب انہیں اخلاق سے آراستہ کیا تو ایسا آراستہ کیا کہ ان کا اخلاق ایسا ہے کہ جو دوسروں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ کہ یہ انسان تب تک انسان نہیں بن سکتا کہ جب تک وہ علم اور اخلاق پیغمبر کا حامل نہ ہو جائے، اور اس انسان کو عربی والے معنی میں نہ لیا جائے، اگر صرف اور صرف اردو والے معنی میں لیا جائے کہ جس میں شعراء کرام فرق بیان کرتے ہیں کہ انسان اور آدمی میں فرق کیا ہے، تو بس خلاصہ یہ ہے کہ اگر جسم اور عقل میں ایک پتلا ہے، ایک پتلے میں جسم ہو، ایک پتلے میں صرف اور صرف عقل ہو اور روح اس میں پھونک دی جائے تو اسے کہتے ہیں آدمی۔ یعنی آدمی اس چیز کا نام ہے کہ جب پروردگار عالم نے کہا کہ جب میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، تو صرف اگر پروردگار عالم اسے عقل سے نواز دے اور اپنی روح پھونک دے تو پتہ چلا کہ صرف اور صرف آدمی۔ اور جب یہ آدمی اس دنیا میں آئے اور پہچان لے کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آیا ہے، تو جو مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کر لے اور علم اور اخلاق پیغمبر کا حامل ہو جائے تو پھر اسے کہتے ہیں
انسان۔ شعراء کرام جب بیان فرماتے ہیں اس معنی کو تو غالب نے کہا ہے کہ ہے آدمی بجائے خود ایک محشر خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس شعر میں مرزا غالب نے یہ بتا دیا کہ دیکھیں آدمی کیا ہے، یہ اتنا ہی بڑا سوال ہے کہ جتنا بڑا سوال یہ ہے کہ خدا کیا ہے۔ اور دوسرے مصرے پہ اگر غور کریں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، تو ایک ہی انسان ہے اور غالب نے اس کو خلوت سے بھی جوڑ دیا ہے اور شور سے بھی جوڑ دیا۔ تو یہ ہوتا ہے بڑے شاعر کا کمال۔ یہ آج کی شاعری نہیں ہے کہ صرف تک بندیوں پہ جو چلتی ہے۔ تو ایک وصف ہے غالب کا کہ معنی کو بہت ہی زیادہ غالب انٹرنلائز کرتے ہیں اور جمالیاتی تشکیل کسی معنی کی بیان کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی اور انسان میں فرق یہی ہے کہ جب تک اخلاق، کردار اور علم میں نہ ڈھلے تو تب تک آدمی ہوتا ہے، اور جہاں یہ ساری اہمیتوں کا حامل ہو جائے تو پھر وہ انسان بنتا ہے۔ اور غالب نے اپنے دوسرے شعر میں بھی یہی کہا ہے کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آدمی اور ہے، انسان اور ہے، اور یہ تب تک انسان نہیں بنتا کہ جب تک اخلاق اور علم پیغمبر کا یہ حامل نہ ہو جائے۔ انسان کیا ہے، اگر یہ سمجھنا ہے کہ انسان کیا ہے تو پھر اس بات پہ انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کتنی عظیم شخصیتیں ہوں گی کہ جن کے لیے سورہ انسان نازل ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو پروردگار عالم نے ایسا اخلاق رسول اکرم کو دیا کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم، اور اے میرے حبیب ہم نے تمہیں اس لیے مبعوث کیا ہے تاکہ اخلاقیات ہم تم پہ تمام کریں۔ تو غلط فہمی یہ بھی نہ ہو کہ صرف اچھے سے اور مسکرا کے بات کر لینا ہی اخلاق ہے، اس لیے کہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ رسول اکرم جب گزرتے تھے تو ایک بوڑھی عورت تھی کہ جو ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی، اور جب وہ بیمار ہوئی تو رسول اکرم اس کے عیادت کے لیے گئے، اور بڑھیا نے یہ گمان کیا کہ آپ اب آئے ہیں کہ جب میں بستر مرگ پہ ہوں، تو کہا کہ میں تجھ سے کوئی بدلہ لینے نہیں آیا ہوں بلکہ تیری عیادت کرنے آیا ہوں۔ اور جب یہ جملہ سنا تو پھر وہ اسلام لے آئی، یعنی کہ اس سے پہلے دشمنوں کے لیے عیادت کے لیے جانے کا رواج عرب کے یہاں موجود نہیں تھا۔ اس بدعت کو توڑا ہے تو رسول اکرم نے توڑا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ایسا نبی کہ جو ایسے کردار کا حامل ہے کہ وہ عورت کی جو غلاظت پھینکتی تھی وہ بیمار پڑ گئی، تو رسول اکرم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، اور جب خود ہی بلایا ہے بنی نجران کے عیسائیوں کو تو رسول اکرم نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ تو بھلا سوچے کہ یہ کیا کوئی کردار ہوا۔ رسول اکرم نے جب بلایا انہیں اور نجران کے راہب آئے تو رسول اکرم نے ان کی طرف دیکھا نہیں، کوئی نوٹس نہیں لیا ان کا۔ انہوں نے بہت چاہا کہ نبی سے کلام کریں، نبی نے اپنی گردن پھیر لی۔ تو وہ نکلے باہر، اور نکلنے کے بعد کہتے ہوئے چلے کہ عجیب نبی ہیں، نبوت کا دعویٰ ہے، بلاتے بھی خود ہیں، اور جب ہم آتے ہیں تو پھر ہم سے کلام نہیں کرتے۔ فلاں کے پاس گئے، ایسا ہو گیا، کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، اخلاق تو بہت اچھا ہے لیکن پتہ نہیں ایسے کیوں کیا۔ دوسرے کے پاس گئے، کہا کہ اخلاق تو بہت اچھا ہے لیکن پتہ نہیں ایسا کیوں کیا۔ کسی اور کے پاس گئے، کہا اخلاق تو بہت اچھا ہے لیکن معلوم نہیں کہ ایسا کیوں کیا۔ اور آخر میں وہ راہب اس کے پاس گئے کہ جس کا مزاج نبوت تھا، وہ پہنچے اس دروازے پہ، اور امیر المومنین نے کہا کہ ذرا اپنے لباس کو دیکھو کہ تم نے کیسا لباس پہن رکھا ہے، اتنا قیمتی لباس ہے اور اس میں سونا استعمال ہوا ہے، سونے کی انگوٹھیاں تم نے پہن رکھی ہیں۔ نبی کا اخلاق یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے گفتگو نہیں کرتا کہ جو تکبرانہ لباس پہنتے ہیں۔ کہا کہ ہمارا نبی ایسے سے گفتگو نہیں کرتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے لباس کو بدلا، سونے کو اپنے جسم سے اتارا، اور اس کے بعد جب وہ رسول اکرم کی بارگاہ میں گئے ہیں تو رسول نے انہیں گلے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ بٹھایا اسے جاتا ہے اپنے پاس کہ جس کے سدھرنے کا امکان ہو، اور بدن سے اٹھایا اسے جاتا ہے کہ جس کے سدھرنے کا امکان نہ ہو۔
ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ رضوان محترم، یہ ہے اخلاق پیغمبر کہ اگر خوش ہو کر کے کسی کو گلے سے لگا لے تو یہ بھی اخلاق ہے، اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو یہ بھی اخلاق ہے، اگر کسی کو نصیحت کرے تو یہ بھی اخلاق ہے، کسی سے منہ موڑ لے تو بھی اخلاق ہے، کسی کو کاندھے پہ اٹھائے تو بھی اخلاق ہے، کسی کو بزم سے اٹھائے تو بھی اخلاق ہے۔ اخلاق پیغمبر اور دوسری چیز کہ جس سے پروردگار عالم نے آراستہ کیا ہے نبی کی زندگی کو، وہ ہے علم۔ ہر نبی کو پروردگار عالم نے علم سے آراستہ کیا، جہاں بہت ساری خصوصیات دیں، وہیں ایک خصوصیات ہر ایک نبی کی یہ ہے کہ کوئی ایک قسم کا علم اس نبی کو ضرور دیا۔ اب مثال کے طور پہ جناب آدم کو پروردگار عالم نے جو علم دیا تو اس کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ آدمَ كُلَّهَا، کہ ہم نے اسماء کا علم آدم کو دیا۔ جناب سلیمان کے بارے میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، کہ ہم نے سلیمان کو پرندوں سے کلام کرنے کا علم دیا۔ جناب داؤد کے متعلق پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں کپڑے سینے کا علم دیا۔ دیکھیں یہ نوعیت ہے علم کی کہ کس کس کو کیسا علم دیا ہے پروردگار عالم نے۔ پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ کی نوبت آئی تو پروردگار عالم نے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، کہ جناب عیسیٰ کو کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، توریت اور انجیل کا علم دیا۔ تو ہر ایک نبی کو پروردگار عالم نے علم سے مزین کیا ہے، کسی کو اسماء کا علم دیا ہے، کسی کو صنعت کا علم دیا ہے، کسی کو کتاب و حکمت کا علم دیا ہے، یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا ہے۔ تو ہر ایک نبی تو علم سے آراستہ ہو، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ نبی کہ جو ان تمام نبیوں پہ حجت ہو اور قیامت کے روز ان پہ گواہ ہوں، آپ اس کے بارے میں کہیں کہ نہ وہ لکھنا جانتا ہے نہ وہ پڑھنا جانتا ہے۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ تو لکھنا جانتا ہو نہ تو پڑھنا جانتا ہو؟ تو بات صرف اتنی ہے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ نبی کیا لکھنے والا ہے، تو اس وجہ سے آپ نے کہا کہ نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ نبی خود کہہ رہا ہے کہ لاؤ میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ تو اگر نبی نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے تو پھر وہ ایسا لغو کلام کر کیوں رہا ہے کہ لاؤ میں ایسی تحریر لکھ دوں؟ تو یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ وہ نبی لکھنا بھی جانتا ہے، نبی پڑھنا بھی جانتا ہے۔ اور آپ کی منافقت کا عالم یہ ہے کہ آپ زبان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نہ لکھنا جانتا ہے نہ نبی پڑھنا جانتا ہے، لیکن جب وہ کتاب اور کاغذ کو مانگتا ہے تو آپ اسے دینے سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں لکھ نہ دے۔ تو زبان پہ یہ ہے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، لیکن دل میں ڈر ہے کہ کہیں لکھ نہ دے۔ تو جہاں زبان دل کی ترجمانی نہ کرے اور دل زبان کی ترجمانی نہ کرے، اسی منزل کو منافقت کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ یہ ہوتی ہے منافقت کی منزل کی، جہاں دل زبان کی ترجمانی نہ کرے اور زبان دل کی ترجمانی نہ کرے۔ سوائق محرقہ میں ایک حدیث نقل ہے اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سے ہے، امیر المومنین کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں کہ یہ ساری وہ کتابیں ہیں کہ جو ہمارے خلاف لکھی گئیں۔ سوائق محرقہ بھی کہہ لیں یا محرقہ بھی کہہ لیں، محرقہ کا مطلب یہ ہے کہ جلانے والی بجلی، اور محرقہ یعنی جو مسلسل جلائے۔ تو ان کتابوں کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے تشیع کی کھیتی کو جلایا جائے، لیکن جب بھی ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس سے تشیع کی کھیتی کو جلایا نہیں جاتا بلکہ الٹا جلا دیا جاتا ہے، بلکہ یہ زندگی بخشتی ہیں۔ اور اس میں حدیث ابن حجر عسقلانی نے لکھا، اور اس حدیث میں پہلے خلیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، کسی کے لیے جائز نہیں ہے صراط پل سے اس وقت تک گزرنا کہ جب تک علی نوشتہ نہ لکھ کر کے دے دیں۔
یعنی صراط کی منزل ایسی سخت منزل کہ اس پہ سے گزرنے کے بعد جو آپ کا انجام ہو وہ ہو، لیکن اس پہ سے آپ تب تک گزر نہیں سکتے کہ جب تک علی نوشتہ نہ لکھ کر کے دے دے، اور ہمیں یقین ہے کہ علی آپ کے لیے تو نوشتہ لکھ کر کے بالکل نہیں دینے والے، اس لیے کہ جب آپ نے نبی کو نہیں لکھنے دیا تو پھر علی آپ کو کہاں سے دیں گے وہ نوشتہ لکھ کر؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اور پروردگار عالم نے علم سے تمام انبیاء کو آراستہ کیا، تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا نبی کہ جو تمام کے تمام انبیاء پہ گواہ ہے روز قیامت، اور وہ اسی طریقے سے گواہ ہے کہ جس طریقے سے ہر نبی اپنی امت پہ گواہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ فضیلت ہے میرے نبی کی کہ ہر نبی اپنی امت پہ گواہ ہے، یعنی کہ ہر نبی کے درمیان اور خاتم الانبیاء کے درمیان وہی نسبت ہے جو ایک نبی اور ایک امت کے درمیان ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک نبی اپنی امت کا گواہ ہے، اور خاتم المرسلین تمام انبیاء پہ گواہ ہیں۔ اور پروردگار عالم نے علم سے اور اخلاق سے آراستہ کیا ہے اپنے نبی کی زندگی کو۔ ہر انسان کوشش میں ہے کہ اپنی زندگی کو آراستہ کرے۔ پروردگار عالم نے مزید کچھ درجات بیان کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان فضیلت حاصل کرتا ہے، اور جب بھی انسان کوئی ایک فضیلت حاصل کرتا ہے تو درجہ اس کا پہلے سے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ افضلیت کی طرف جاتا ہے۔ یقیناً پتھر ہے تو آپ دیکھیں کہ پتھر میں اگر نمومیت آ جائے تو پھر نمومیت پتھر سے افضل ہو جائے، نمومیت کے بعد اگر کوئی اور شے ہو اس نمومیت کے ساتھ اس میں حرکت بھی ہو تو وہ نباتات سے افضل ہے، اور نباتات کے بعد اب دیکھیں کوئی اگر صاحبان ایمان ہے اس میں سے تو پھر وہ صاحبان ایمان وہ افضل ہیں اس انسان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک شے کا اضافہ ہوا ہے، ایک شے کے اضافے سے چیز دوسرے سے افضل ہوتی ہے۔ اس کے بعد متقی بنا تو متقی ایمان والوں سے بہتر ہے، متقی کے بعد اس کے اوپر اگر وحی آ جائے نبی بن جائے تو وہ متقین سے افضل ہے، اس کے بعد صاحب شریعت ہو تو پہلے والے سے افضل ہے۔ تو ہر ایک شے کے اضافے سے انسان پہلے والے سے افضل ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان جب وہ اس کمال کو حاصل کرتا ہے تو افضلیت کی منزل میں چلا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے پہلی منزل پہ رکھا ہے ایمان کو، کافمن کان مومنن کمن کان فاسقن لا یستوون، کہ یہ بتاؤ کہ ایمان والا بہتر ہے یا پھر منافق بہتر ہے؟ تو یقیناً ایمان والا منافق سے بہتر ہے۔ اگلا مرحلہ ہے تقوی کا، اور کہا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا کہ جو متقین ہیں وہ پروردگار عالم کے نزدیک محبوب ہیں۔ آگے کا مرحلہ علم کا مرحلہ ہے، اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ یہ بتاؤ کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد کا مرحلہ جہاد کا مرحلہ ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین، کہ پروردگار عالم نے مجاہدین کو فوقیت دی ہے ان کے اوپر کہ جو گھر بیٹھنے والے ہیں۔ تو پروردگار عالم جو قصیدہ پڑھ رہا ہے وہ ان لوگوں کا پڑھ رہا ہے کہ جو علم والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو جہاد والے ہیں۔ شاید اسی لیے میرے نبی نے کہا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ جب ہم نے علی کی زندگی پہ نظر ڈالی تو علم کی منزل میں علی ہمیں باب مدینۃ العلم نظر آیا، جب ہم نے ایمان کی منزل میں دیکھا تو علی کل ایمان نظر آیا، جب ہم نے تقوی کی منزل میں دیکھا تو علی امام المتقین نظر آیا،
اور جب ہم نے جہاد کی منزل میں دیکھا تو فرشتہ خود قصیدہ پڑھتے ہوئے آ رہا ہے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ اور یہ حدیث کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری کسی بہت ہی چھوٹی سی کتاب میں اس کا ذکر ہے اور کہیں اور اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے اور اہل سنت کے یہاں بڑی اسانید کے ساتھ یہ وارد ہوئی ہیں۔ اور پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، کسی شہر کے امام جمعہ ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ حدیث ثابت نہیں ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، بالکل یہ ثابت ہے اور کئی طریقوں سے یہ وارد ہوئی ہے اور کئی سندوں سے وارد ہوئی ہے یہ حدیث۔ تو کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کتنے سال سے جمعہ پڑھا رہے ہیں؟ کہا کہ 20 سال سے سرگودا میں جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ کہا کہ ہم نے تو کبھی آپ کی زبان سے علی کا ذکر نہیں سنا جمعہ کے خطبے میں۔ کہا کہ اس وقت میں بڑا شرمندہ ہوا اور میں نے عہد کر لیا اس دن سے کہ جب بھی میں جمعے کا خطبہ دوں گا تو اس میں علی کا ذکر ضرور بیان کروں گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو پروردگار عالم نے اپنے نبی کی زبان سے یہ فقرہ جاری کیا کہ تم اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اس لیے کہ علی کی زندگی وہ ہے کہ جو فضیلتوں کے حصار میں ہے۔ اور کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جو علی کا احاطہ نہ کیے ہوئے ہو؟ کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پہ۔ کہا ہے کہ کثرت کے ساتھ ہیں، احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ جتنی فضیلتیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں کسی اور کے بارے میں وارد نہیں ہوئی۔ کون ایسا ہے کہ جو خانہ کعبہ میں علی کے علاوہ پیدا ہوا ہو؟ وہ موقع کہ جہاں سب کفر کی طرف مائل ہو رہے تھے، اس جنگ میں کہ جب صرف اور صرف کہنے والے نے اتنا کہہ دیا تھا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، جنگ احد کا واقعہ ہے یا بدر کا، کہ آیا رجز پڑھنے اور کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس عزا جیسا بت ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا اور ہر ایک اس بات کو مان گیا تھا کہ بات صحیح ہے کہ ان کے پاس عزا ہے اور ہمارے پاس عزا جیسا کوئی خدا نہیں۔ تو امیر المومنین آگے بڑھے اور امیر المومنین نے جواب دیا کہ ان اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ سنو تم عزے کی بات کرتے ہو، ہمارے پاس تو اللہ جیسا مولا ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں۔ تو انعام پروردگار عالم نے یہ دیا کہ نبی کے ہاتھوں سے جہاں علی نے خدا کی ولایت کا اعلان کیا تو نبی کے ذریعے نبی کے ہاتھوں پہ اٹھا کے پروردگار عالم نے نبی کی زبان سے کہلوایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جب علی نے اللہ کی ولایت کا اعلان کیا تو اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو ہر ایک جنگ کا صحرا علی کے سر پہ رہا۔ وہ کہ جو نبی کے خیمے تک آ گیا، عمرو بن عبدود، اور پھر اس نے نیزہ مارا تو نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا کہ من لحاظ القلب، کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ یہ بات وہ کہہ رہا ہے کہ جو خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہے۔ تو دیکھیں، اخلاق صرف اور صرف کسی سے ہنس کے اور مسکرا کے بات کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ نبی کی زندگی وہ ہے کہ جو وہ کہے وہ اخلاق ہے اور جیسا کرے وہ اخلاق ہے۔ اور جب یہ کہا کہ کون ہے کہ جو اس کتے کے مقابلے میں جائے تو کوئی تیار نہ ہوا، تو یہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ذات تھی۔ اور جب وہ سامنے آیا امیر المومنین کے تو اتنا کانفیڈنس تھا اسے اپنے اوپر کہ رجس پڑھتے پڑھتے اس نے تلوار لہرائی اور تلوار لہرانے کے بعد گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹ دیا اور گھوڑا زمین پہ گر کے تڑپ رہا ہے۔ تو پھر مکافات عمل بھی علی ابن ابی طالب نے ایسا ہی دیا کہ تو نے اس گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹا ہے تو جب نہ صحیح کہ میں تیری ٹانگوں کو کاٹوں۔ تو مکافات عمل میں آپ بتائیں کہ یہ کہاں کی خوشمندی ہے کہ ایک جانور ہے کہ اس کا پیر کٹ جائے تو اس کے بدلے انسان کا پیر کٹے۔ تو پروردگار عالم نے خود کہہ دیا ہے کہ اولئک کالانعام
جب انسان خود ہی اپنے آپ کو جانور کے درجے سے گرا دے تو پھر مکافات عمل یہی ہے کہ جب اس کی ٹانگ کٹی ہے تو تیری ٹانگ ضرور کٹے گی۔ اور جب وار کیا امیر المومنین نے اس کے پیروں کو کاٹا تو وہ تمنا کر رہا تھا موت کی، اور علی اس کے سینے پہ سوار ہوئے اور چاہتے تھے کہ سر و تن سے جدائی کرے، اور کچھ وقت لگا رہے تھے کہ اس نے لعاب دہن کو امیر المومنین کی طرف پھینکا، اور امیر المومنین کو غصہ آیا۔ اور دیکھیں اس وجہ سے بھی علی اتر آئے کہ نفس شامل نہ ہو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے تو اس نفس کو شب ہجرت ہی خرید لیا تھا۔ تو اب جب وہ نفسی نفس پروردگار ہے تو اس میں علی اپنی مرضی کیا شامل کرتے؟ اور وہ اٹھے، اور اٹھ کے تھوڑی دیر بعد اس کے احاطے گھومنے لگے، اور اس پہ صحابہ کو شکایت ہو گئی۔ کہا کہ یا رسول خدا دیکھیں اتنی مشکل سے تو دشمن قابو میں آیا ہے اور علی اس کے سینے سے اٹھ گئے، لیکن علی مطمئن کیوں ہے؟ علی اس لیے مطمئن ہے کیونکہ علی کو معلوم ہے کہ جو پیروں کو کاٹنا جانتا ہے وہ سر بھی کاٹنا جانتا ہے۔ جس نے پیروں کو کاٹا ہے سر بھی وہی کاٹے گا۔ خیبر کے مارکے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے جب وہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو امیر المومنین نے کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام آجام و لیث کسورا، کہا کہ سنو میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور پھر یہاں پہ رکے نہیں، کہا کہ سنو میں شیر ہوں، اور پھر اپنی ہی بات کاٹ کر کے کہا کہ بلکہ میں ببر شیر ہوں۔ تو اس سے پہلے خندق کا مارکا علی نے فتح کیا، خیبر کا مارکا علی نے فتح کیا، اور ایک فضیلت تو ایسی ہے کہ جو مجھے امیر المومنین کی بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور رسول نے ایک دن کہا کہ ہر ایک اپنا اپنا دروازہ بند کر لے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسجد میں دروازہ کھولے سوائے میرے اور علی کے، کہ جو دلیل ہے اس بات کی کہ ذات نبی اور علی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں، اور بھلا علی کے علاوہ کوئی دروازہ کھل بھی کیسے سکتا تھا؟ اس لیے کہ مسجد ہے جائے طہارت، اور مقابلے میں تو دروازہ وہی کھلے گا کہ جس کی طہارت میں اور مسجد کی طہارت میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو۔ تو ہر ایک کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لیکن رسول خدا نے بند کروا دیا اور کہا کہ صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا ہوا ہوگا۔ سورہ برات کے لیے رسول خدا نے کسی کو بھیجا اور پھر آدھے راستے سے بلا لیا اور کہا کہ سنو جائے گا وہی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے کہ یا تو وہ میں خود ہوں گا یا پھر وہ انسان ہوگا کہ جو مجھ سے ہوگا۔ اب دیکھیں یہ منیت کی منزل پہ یہ ایک اور فضیلت آ گئی۔ تو علی کی پوری زندگی فضیلت کے حصار میں ہے، اور کہنے والے نے کہا کہ ہاں ملی یہ فضیلتیں، لیکن یہ سب فضیلتیں اتفاقاً ملی، یعنی خانہ کعبہ میں علی کی ماں چلی گئیں اور وہاں ولادت ہو گئی، وہ بھی اتفاق تھا۔ کہا کہ احد میں علی نے اتنے دشمنوں کو مارا، وہ بھی اتفاق تھا۔ بدر کا مارکا علی نے فتح کیا، وہ بھی اتفاق تھا۔ خیبر میں جو علی نے کارنامہ کیا وہ بھی اتفاق تھا۔ خندق کا مارکا وہ بھی اتفاق تھا۔ تو آپ سوچئے کہ جب اتنی فضیلتوں کا علی پہ اتفاق ہے تو آپ کی علی سے نا اتفاقی کیوں ہے؟ تو چاہیے تو یہ کہ آپ بھی علی پہ اتفاق کر لیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو عزیزان محترم، یہ فضیلتیں ہیں کہ جو علی کا طواف کرتی ہیں، اور میرے نبی کی زبان سے یہ فقرہ وارد ہوا ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ اب آپ سوچیں کہ دنیا میں ہزاروں چہرے ہیں، لیکن نبی نے کسی کے لیے نہیں کہا کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو۔ یہ اتنی زیادہ سچی روایت ہے کہ اس روایت میں صدیق بھی ہیں اور صدیقہ بھی ہیں۔ تو صدیق چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں علی کے، اور پھر صدیقہ نے دیکھا اور کہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں بابا جان؟ تو کہا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
کہا کہ رسول نے کہا ہے، تو کہا کہ مجھ سے بھی ایک حدیث سن لیں کہ حب علی عبادہ، علی کی محبت بھی عبادت ہے۔ تو علی کے چہرے کی طرف بھی دیکھنا عبادت، علی کی محبت بھی دل میں رکھنا عبادت، یعنی میزان خود رسول بتا گئے ہیں کہ دیکھو کہ علی کی محبت جب تک تقیہ کا دور نہ ہو تو کھل کے علی سے محبت کرنا، اور جب زمانے میں موجود ہوں تو علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے علی کی عبادت کرنا۔ تو ہزاروں چہرے تھے، کسی کے لیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اور ابن اسیر جزری کی مشہور معنی کی کتاب، کیونکہ کتاب کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ بڑی مشہور معنی کی کتاب ہے، اور نون کے باب میں النظر الی وجہ علی عبادہ، تو نون کے باب میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں ابن اسیر جزری کہ یہ حدیث تو ٹھیک ہے، ثابت ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں علی کا کوئی ذاتی کمال ہے، بلکہ یہ اس لیے رسول نے کہا ہے کہ جب عرب کے لوگ راستوں سے گزرتے تھے اور علی کے چہروں کو دیکھتے تھے تو علی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہتے تھے کہ یہ مرد دیکھو کتنے کمال کا ہے کہ جب ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ یاد آتا ہے۔ اگر کسی سے دشمنی ہو اور اس کی فضیلت کو چھپانا ہو تو اس کی فضیلت کو چھپانے کے لیے اس کے مقابلے میں اس کی ایک رذیلت کو وضع کیا جاتا ہے، اگر ایک سے بھی نہ چھپے تو دوسری بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس پروردگار عالم وحدہ لا شریک کی کائنات میں ہمیں صرف اور صرف علی کی ذات واحد ایک ایسی ذات ملی کہ ابن اسیر جزری نے جب علی کی ایک فضیلت کو چھپایا تو پھر علی کی دوسری ہی فضیلت کا سہارا لیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اور عزیزان محترم، یہ ذوات وہ ہیں کہ جن کے ذکر کے ذریعے سے ہم اپنی مجلسوں کو زینت دیتے ہیں، اور ان کا ذکر ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے بارے میں اگر کچھ سیکھ لیں، کچھ جان لیں، تو پھر یہ ہمارے نفس کے تزکیے کا سبب بن جائے۔ اور حسین کا تذکرہ اگر کسی مجلس میں ہو تو وہ بھلا کیوں نفس کے تزکیے کا سبب نہ بنے گا کہ جس کا نفس مطمئنہ ہے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم نے جو کیفیت بیان کی ہے انسان کے پلٹنے کی اپنی بارگاہ میں، خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہا ہے کہ دیکھو پلٹنا تمہاری بارگاہ میں ہے، لیکن تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو آنا نہیں چاہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، تو وہ موت کی تمنا نہیں کرنے والے، لیکن انہیں گھسیٹ کے اس بارگاہ میں لے کر کے جایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ تم آنا چاہو نہ آنا چاہو، لیکن تمہیں پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تیسری منزل ہے نفس مطمئنہ کی منزل، کہ جہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے میرے بندے پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس حالت میں کہ خدا تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے خدا سے راضی ہے۔ اجرکم اللہ۔ آج 5 محرم ہے، آپ حضرات مسلسل گریہ و ماتم میں مصروف ہیں، گرمی کی شدت اور حدت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا فرش ادا پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مسلسل کاوشیں اور کوششیں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دل اور ضمیر مردہ نہیں ہوا ہے، اور قتل حسین سے ہمارے دلوں میں ایک رمق ہے، اس لیے کہ رسول کا قول ہے۔ آج 5 محرم ہے، مسلسل آپ عزا میں مصروف ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا کہ عاشور کو جب محضر شہادت تیار ہوا اور ہر ایک مقتل کی طرف جب جانے لگا اصحاب میں سے، تو خاندان بنی ہاشم کی نوبت آئی۔ مقتل لکھتا ہے کہ جو پہلا شہید خاندان بنی ہاشم سے مقتل کی طرف گیا اس کا نام ہے عبداللہ بن مسلم،
مسلم کے یتیم بچے ہیں، 2 کوفے میں شہید ہو گئے اور 2 کربلا میں ہیں۔ اجازت لی اور مقتل کی طرف چلا، اور اگر کوفے کی جنگ آپ سب نے پڑھ رکھی ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بچے کتنے بہادر بچے تھے اور کتنی جرأت سے اور دلیری سے ان بچوں نے جنگ کی۔ بڑھ بڑھ کے یہ بچہ قلب لشکر پہ حملہ کر رہا تھا، اور بڑا خوبصورت، تاریخ نے لکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ تھا، بالکل 14ویں رات کے چاند کی مانند جس کا چہرہ چمک رہا تھا، اور قلب لشکر پہ بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہا تھا۔ کبھی دائیں طرف حملہ کرتا تھا، کبھی بائیں طرف حملہ کر رہا تھا، کبھی گھوڑے کی رکابوں پہ زور دے کر کے کھڑا ہوتا تھا، پورے لشکر کو نظر میں رکھتا تھا اور آگے بڑھتا تھا اور ان پہ حملہ کرتا تھا۔ مقاتل نے لکھا کہ بچہ ابھی جنگ کر رہا تھا اور بڑے جوش کے ساتھ جنگ کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک تیر اس کی پیشانی کی طرف آیا، اور وہ تیر اتنا زیادہ وزنی تھا اور بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس بچے نے چاہا کہ اس تیر کو اپنے ہاتھوں سے روک لے، لیکن تیر اتنا وزنی تھا کہ ہاتھ کے ساتھ ساتھ پیشانی پہ پیوست ہو گیا۔ ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور ایک ہاتھ پیشانی پہ پیوست ہے، کیونکہ اس پہ تیر لگا ہوا ہے۔ بچہ ایک ہاتھ سے جنگ کر رہا ہے۔ مقاتل نے لکھا کہ اتنے میں ایک دوسرا تیر آیا اور بچے کے سینے میں لگا۔ بچہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، زمین پہ گرا اور آواز دی کہ چچا میری مدد کیجئے، کافی دور پہ تھے میرے مولا۔ اتنے میں دشمنوں کو موقع مل گیا۔ حسین دوڑتے ہوئے چلے، کافی دوری پہ تھے کہ اتنے میں دشمنوں کو موقع مل گیا۔ مقتل نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ایک دشمن آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد سینے سے تیر کو کھینچا تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس بچے کے کلیجے کے ٹکڑے تیر کے ساتھ باہر آئے۔ اجرکم اللہ، کلیجے کے ٹکڑے اس تیر کے ساتھ باہر آئے، اور کہا کہ جب دوسرا تیر پیشانی سے دشمن نے کھینچا تو خدا جانے کہ وہ تیر پہلے نکلا یا بچے کی روح پہلے نکلی۔ بچہ خیمے میں گیا اور پھر دوسرا بیٹا جناب مسلم کا آیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 بچے جناب مسلم کے کربلا میں تھے، دونوں شہید ہو گئے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ آیا اور سید سجاد سے جناب مسلم کی بیوہ نے کہا کہ اے بھتیجے، یہ لاشا کچھ پہچانا ہوا سا معلوم ہوتا ہے، تو جناب سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی سلام کیجئے، یہ چچا مسلم کا لاشا ہے، یہ جناب مسلم کا لاشا ہے۔ جناب مسلم کی بیوہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا اے میرے والی و وارث، سنیے، میں آپ سے کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں کرنے آئی ہوں کہ میرے سر سے چادر چھن گئی۔ اے میرے والی و وارث سنیے، جب جناب زینب کے سر پہ ہی چادر نہ رہی تو پھر میرے سر پہ چادر کیوں کر رہے گی؟ میں چادر چھننے کا شکوہ نہیں کرنے آئی ہوں، میں اسیری کا شکوہ کرنے نہیں آئی ہوں، میں صرف اور صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں کہ 2 بچے مدینے سے تم اپنے ساتھ لے آئے تھے، 2 بچے میں اپنے ساتھ لے آئی تھی، جو 2 بچے میں اپنے ساتھ لے کر کے آئی تھی، میں ان کا سر اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہوں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو 2 بچے آپ اپنے ساتھ لے آئے تھے وہ میرے بچے کہاں ہیں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يُنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ماتم حسین۔